حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش۔ قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خولید قریش میں ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھیں۔ وہ بیوہ تھیں اور اب تک 2 خامدوں سے شادی کر چکی تھی۔ ان کے دوسرے خامد نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کارندوں کے ہاتھ ہمیشہ شام، عراق اور یمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کا شہرہ سن کر انہوں نے اپنے بھتیجے قتیمہ کی معرفت اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف جائیں اور بطور کارندہ خدمات تجارت انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورہ کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معقول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معتمد میں مال تجارت ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ شام کا دوسرا سفر۔ یہ تجارتی قافلہ جس کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر روانہ ہوئے تھے، ملک شام میں داخل ہو کر ایک سوما کے قریب ٹھہرا۔ اس سوما میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے سوما سے بعض کتب سماویہ لے کر آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروع کی۔ کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی کتب سماویہ پڑھتا اور مقابلہ کرتا۔ اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر خزیمہ کے دل میں شک پیدا ہوا اور اس نے بلند آواز سے یا آل غالب کہا، یعنی آل غالب جلدی مدد کو پہنچو۔ یہ سن کر قافلہ کے تمام قریش دوڑ پڑے۔ نستورہ اس طرح قریش کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے سوما کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے قافلہ والوں کو بتایا کہ خطرہ کی کوئی بات نہیں تھی، میں اس شخص جو تمہارے ساتھ ہے کتب سماویہ کو دیکھ دیکھ کر معائنہ کر رہا تھا۔ نبی آخر زمان کے جو علامات اور خد و خال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ سن کر سب کو اطمینان ہوا۔ اس سفر میں بھی قافلہ کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ اسی طرح آپ کئی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر بحرین، یمن اور شام کی طرف گئے۔ ہر مرتبہ تجارت میں خوب نفع ہوا۔ نکاح۔ آپ کی دیانت، امانت، خوش اخلاقی، پاک بازی، شرافت، نجابت وغیرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوشیدہ نہ تھیں۔ اگرچہ مکہ کے شرفاء اور عمراء میں سے ہر ایک خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کا آرزو مند تھا، مگر انہوں نے خود نفیسہ نامی عورت کے ذریعے اور بے روایت دیگر عاتقہ بن عبد المطلب کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے بھی اس رشتہ کو منظور کر لیا۔ ابو طالب ہی نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ اس مجلس نکاح میں عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام قریبی رشتہ دار، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار سب موجود تھے۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ وآخر دعوانا